پچھلے لیسن سے ہم آرٹیکل دیکھ رہے ہیں، مضمون دیکھ رہے ہیں. تھوڑا سا ٹینشن پیدا ہو سکتی ہے کچھ اسٹوڈنٹس کے ذہن میں کہ یہ کچھ پیچیدہ ہو رہا ہے، اس لیے ہم پھر سے آ جاتے ہیں آپ کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے، آپ کی ٹینشن دور کرنے کے لیے کہ گرامر پہ جو لوگ زیادہ توجہ دیتے ہیں وہ کبھی بھی روانی کے ساتھ انگریزی نہیں بول سکتے. گرامر جاننی چاہیے، لیکن زیادہ گرامر اگر جانیں گے تو بولنا مشکل ہو جائے گا. اور یہ اسپوکن انگلش کا کورس ہے، لیکن ہم یہ پہلے ذکر کر چکے ہیں کہ یہ کورس اساتذہ کے لیے بھی ہے اور طلباء کے لیے بھی ہے، اور یہ وہ آخری کورس ہے جو کہ آپ اسپوکن انگلش کے لیے کر رہے ہیں. اس کے بعد آپ کو کورس کوئی نہیں کرنا. تو اس طرح کے دعوے کرنے کے بعد اگر کوئی چیز ہم چھوڑ دیں گے، کوئی پہلو اس میں سے رہ جائے گا، تو ظاہر ہے کہ آپ یہ سوچ سکتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تو تھا، لیکن ہم نے یہ کیا کیا کہ بہت سی چیزیں تو چھوڑ دیں. تو اس لیے ہم ان چیزوں کو کور کر رہے ہیں، لیکن آپ کی ٹینشن کو، آپ کی پریشانی کو ساتھ ساتھ دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان چیزوں کو جان لینا، کور کر لینا، ان کے نوٹس بنا لینا. اگرچہ ایک جامع کورس کے حوالے سے اہم ہے، لیکن ان چیزوں کو ازبر کرنا یا ان کے بارے میں سوچنا کہ جو یہ نہیں جانتے وہ تو کبھی انگریزی بول نہیں سکتے، یہ بالکل غلط ہے. ہم نے بتا دیا کہ صرف 4 چیزیں ہیں، ان 4 چیزوں کی تفصیل ہم دیکھ رہے ہیں. 5واں نمبر وین اینڈ وین ناٹ ٹو یوز آرٹیکل، وہ آرٹیکل سے متعلق ہے. دراصل یہ 4 چیزیں ہیں جن میں سے کہ ہم نے زوم آؤٹ کرتے ہیں، سبجیکٹ کو دیکھ لیا، پریڈیکیٹ کو دیکھ لیا، ورب کو دیکھ لیا، اور آرٹیکل کو ہم دیکھ رہے ہیں اور بہت آسان کر کے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. جو چیزیں ہم نے دیکھی ہیں ان کو ہم ریوائز کر لیتے ہیں. آرٹیکل جو ہے وہ دیکھنے میں بہت آسان لگتا ہے، سمجھانے میں مشکل ہے. 3 آرٹیکلز ہیں، آ، این اینڈ دا. اور ابھی دا کو ہم نے نہیں دیکھا، اس لیے پریشان نہ ہوں. ہم نے صرف آ اور این کی بات کی ہے، اور اس میں سے بھی ہم نے پچھلے لیسن میں صرف آ کی مثالیں دیکھی ہیں. اور آسان کرنے کے لیے جو یہاں ذکر کیا گیا کانسننٹ کا، اور کانسننٹ ہم نے آپ کو بتا دیا کہ کیا ہیں. اگر اب ہم آپ سے پوچھیں کہ کانسننٹ کیا ہیں اور واولز کیا ہیں جن کا کہ ذکر ابھی آ رہا ہے، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ واولز اے ای آئی او یو ہیں، اس کے علاوہ کوئی واول نہیں ہے. جسٹ اے ای آئی او یو، یہ 5 حروف واولز ہیں. اور کیوں واولز ہیں، کیا ہے ان کے اندر جو یہ واولز کہلاتے ہیں، کس وجہ سے واولز کہلاتے ہیں، ان کو ادا کرنے کے لیے آپ اپنے ہونٹوں کو نہیں جوڑتے، آپ اپنی ووکل کارڈ یا زبان کو زیادہ حرکت نہیں دیتے. اے ای آئی او یو، تو آپ اگر اس کو ادا کریں، نوٹ کریں، تو آپ کے ہونٹ نہیں جڑتے. ہونٹوں کو آپ الگ رکھیں تو آپ ان کو ادا کر سکتے ہیں. لیکن بی اگر آپ بولیں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ہونٹ جڑتے ہیں. تو اگرچہ کئی اور حروف بھی آپ کو ایسے ملیں گے کہ جو بغیر ہونٹ جوڑے آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن اس سے اصول نہیں بدلے گا. اگر کسی ایسی تفصیل میں ہم جائیں گے، سارے الفاظ کو چیک کرنے لگیں گے، تو ہم ایک رول کو بائی پاس کریں گے، اپنی مشقت میں بلا وجہ اضافہ کریں گے. تو اس لیے پریشان نہ ہوں، بس اے ای آئی او یو جو ہیں وہ واول ہیں، اور اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ کانسننٹ ہیں. اور ذکر کیا ہم نے پچھلے لیسن میں کہ آ کا جو آرٹیکل ہے وہ استعمال ہو سکتا ہے ان الفاظ سے پہلے کہ جن کا پہلا حرف کانسننٹ ہو، یعنی واول کے علاوہ ہو. وہ سارے کانسننٹ ہیں. اَ برڈ ایک پرندہ، اَ بوائے ایک لڑکا، اَ بلڈنگ ایک عمارت، اور اَ برگر ایک برگر. اب ہم آ جاتے ہیں این پہ. You should use an when the following starts with a vowel sound. اب آپ سمجھ چکے ہیں کہ واول کیا ہیں. واول اے ای آئی او یو ہیں، بس اس کے علاوہ کوئی واول نہیں ہے. تو این جو ہے، این کا آرٹیکل جو ہے وہ تب استعمال ہوگا جب اس کے بعد میں آنے والا جو لفظ ہے، یعنی جو ورڈ ہے، اس کا جو پہلا حرف ہے، پہلا لیٹر ہے، وہ واول ہے. این ایگل، ای جو ہے واول ہے. این امبریلا، یو جو ہے واول ہے. این ایلیفینٹ، ای جو ہے وہ واول ہے. این آسم بک، اے جو ہے وہ واول ہے. تو این ایگل ایک چیل، این امبریلا ایک چھتری، این ایلیفینٹ ایک ہاتھی، این آسم بک ایک متاثر کن، ایک حیران کن، ایک بہت زبردست کتاب. تو ایگل میں پہلا حرف ای جو واول ہے، امبریلا میں پہلا حرف یو جو واول ہے، ایلیفینٹ میں پہلا حرف ای جو واول ہے، اور آسم میں پہلا حرف اے جو واول ہے. تو این کا جو آرٹیکل ہے وہ استعمال ہوگا ان الفاظ سے پہلے کہ جن کا پہلا حرف
جو ہے وہ واول ہے، تو آ کانسننٹ کے ساتھ اور این واول کے ساتھ ایک سادہ سا اصول ہے، سمپل سا اصول ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، اس کے بارے میں آپ نے نوٹ کر لیا۔ آگے چل کے انشاءاللہ ہم دا کو دیکھتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ تھوڑا ہم ٹائم لگا رہے ہیں، لیکن مثال ہم نے وہی دی کہ آپ کسی کو یہ بتا تو سکتے ہیں کہ بیلنس کیسے کرنا ہے، تو جب وہ بیلنس کرنے لگے گا تو وہ یہ سمجھ جائے گا کہ یہ بتانا تو آسان ہے لیکن کرنا کتنا مشکل ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ کر کے سیکھا جاتا ہے، لیکن ہم نے کانسننٹ اور واول کے ساتھ ریلیٹ کر دیا اور این کو، جس سے کہ سمجھنا بہت آسان ہو گیا، لیکن پریشان نہیں ہونا۔ آگے چل کے انشاءاللہ ہم دا کے آرٹیکل کو دیکھتے ہیں۔